السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ سو گائز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں پی ایم ایس کی اردو کی کتاب، جہاں سے آج ہم پریپریشن کریں گے محاورات کی۔ اور یہ پی ایم ایس کے لیے کافی ریکمینڈیڈ ہے، یعنی جتنے بھی ٹاپرز ہیں پی ایم ایس میں اور ہمارے ایف پی ایس سی میں بھی وہ کلید اردو کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اٹ از ویری گڈ بک۔ آج ہم آپ کے ساتھ محاورات کس طرح سے بناتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک مارکس سے ہم گیٹ کرتے ہیں، پیپر میں لیڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، بیکاز سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس از اے کمپٹیٹیو ایگزام۔ یہ ایک ایگزام ایسا نہیں کہ جسٹ اس کو پاس کرنا ہے، اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے، کمپٹیشن ہے کہ ایک ایک نمبر سے آپ رہ جاتے ہو، 0.5 سے بھی آپ اکثر آپ کی ایلوکیشن ہونے سے رہ جاتی ہے۔ سو یہ اس چیز کو، اردو کے محاورات وغیرہ کو بھی آپ کم نہ سمجھیں۔ اگر یہ آپ کے مارکس پورے آ جائیں گے تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ وداؤٹ ویسٹنگ آور ٹائم، سب سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت آ سکیں اور آپ دن بدن اپڈیٹ رہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ وتھ کلید اردو میں سے محاورات لیے ہم نے۔ اس کو ہم لائن وائز پڑھیں گے۔ آب ہونا یعنی شرمندہ ہونا۔ جب ایک طالب علم نقل کرتے گیا پکڑا گیا تو وہ مارے شرم کے آب ہو گیا۔ اس کا آپ کوئی بھی سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ جسٹ میں محاورات اور معنی کر دوں اور آپ جملے خود سے بنائیں، کیونکہ ایگزامنر یونیک چیز چاہتا ہے، رٹا رٹایا کام اس کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم جسٹ محاورات اور معنی کر لیتے تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ سلیبس کور ہو سکے۔ آبرو حق میں ملانا یعنی ذلیل کرنا۔ آپ دیدہ ہونا یعنی آنکھوں میں آنسو بھر لانا۔ آپا دھاپی پڑھنا یعنی افراتفری کی حالت میں اپنی فکر ہونا۔ آپے سے باہر ہونا یعنی ہر درجہ کا غصہ یا خوشی کی کیفیت ہونا۔ آٹے میں نمک ہونا۔ یہ ایسے سینٹینسز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں بٹ اگنور کر جاتے ہیں کہ یہ محاورات ہیں۔ محاورات بہت ضروری ہیں اور اکثر بولے جاتے ہیں، بزرگوں سے اب تک روایت یہ چلتی آ رہی ہے۔ آٹے میں نمک ہونا یعنی بہت کم یا تعداد یا زیادہ تعداد ہونا۔ اور اس کے علاوہ آئینہ کر دینا یعنی واضح کر دینا۔ آئینے میں بال آنا یعنی شک پیدا ہونا۔ آنکھ لگنا یعنی نیند آنا، اور آنکھ لگنا یعنی محبت ہونا۔ اس کے دو معنی ہیں۔ نیند آنا یعنی کتاب پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنا یعنی محبت ہونا، کچھ اس ڈھب سے آنکھ لگی کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر وہی ہے۔ آنکھیں دکھانا یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور آٹھ آنسو رونا، بہت زیادہ رونا یعنی زاروں سے زار رونا۔ آڑے ہاتھ آنا یعنی مشکل میں آنا۔ آڑے ہاتھوں لینا یعنی خوب خبر لینا، اور آبد آنا اٹھنا یعنی رزق ختم ہونا، قیادت کی مدت ختم ہونا۔ آسمان ٹوٹ پڑنا یعنی اچانک مصیبت آ پڑنا۔ آسمان بگولا ہونا یعنی بہت غصے میں ہونا۔ آستین کا سانپ یعنی ظاہر میں دوست باطن میں دشمن۔ یہ بھی کافی زیادہ بولا جاتا ہے کہ یہ جی آستین کا سانپ ہے۔ آنتوں کا قل ہو اللہ کہنا، قل ہو اللہ کہنا یعنی بہت بھوک لگنا۔ اور آنکھیں بچانا یعنی بہت ادب یا تعظیم سے پیش آنا۔ آنکھیں چرانا یعنی نظریں بچانا۔ آنکھوں پر بٹھانا یعنی بہت عزت کرنا۔ آنکھیں پھیر لینا یعنی بے وفائی کرنا، اور آنکھیں سفید ہونا یعنی اندھا ہو جانا، اور آنکھوں پر ٹھیکری بے شرم بن جانا یعنی پرواہ نہ کرنا۔ آنتوں کا پر کالا یعنی نہایت شرارتی اور شوخی۔ آسمان سے باتیں کرنا، بلند و بالا ہونا۔ آفتاب آب بام ہونا یعنی مرنے کے قریب ہونا۔ آسمان سر پر اٹھانا یعنی بہت شور و گل کرنا۔ آسمان میں تھگی لگانا یعنی کمال عیاری ظاہر کرنا۔ آگ دکھانا، جلا دینا۔ اپنا سا منہ لے کر رہ جانا یعنی شرمندہ ہو جانا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بنانا یعنی اپنی تعریف خود کرنا۔ اڑتی چڑیا کے پر گننا یعنی تیز ترار ہونا، اشارے سے بات سمجھ آنا۔ آئیں بائیں شائیں کرنا یعنی فضول باتیں کرنا۔ الٹی گنگا بہانا یعنی رواج کے خلاف کام کرنا۔ نیکسٹ پیج ہے۔
اپنے گریبان میں منہ ڈالنا یعنی اپنے عیب گننا اور اپنا جائزہ لینا، اپنا الو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب نکالنا۔ اس کا سینٹنس ہے کہ فی زمانہ کون کسی کا خیال کرتا ہے، سب اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ الٹی آنتیں گلے پڑنا یعنی لینے کے دینے پڑ جانا، اللے تللے کرنا یعنی بے دریغ خرچے کرنا۔ یہ اکثر بیویاں اپنے شوہروں کو کہتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوگا کہ آپ کیا سیدھی طرح کام نہیں کرتے، اللے تللے کام آپ کو پتہ ہے، مین کام نہیں آپ کو پتہ کہ کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے سینٹنس دیا ہوا ہے، اگر تمہارے یہی اللے تللے رہے تو ایک دن باپ دادے کی تمام دولت برباد کر لو گے اور پھر رو گے۔ لو جی، یہ ہے بیوی کی طرف سے شوہر کا درکار۔ الو بولنا یعنی ویرانی اور بے آبادی کی حالت ہونا، جس طرح آج کل ہمارے پاکستان کو الو بول گیا۔ امید بڑھانا، امید پوری ہونا یعنی کہ ہمیں امید ہے کہ ہماری امید بڑھ آئے گی، کرونا سے ہم انشاءاللہ نجات پا لیں گے۔ انگاروں پر لوٹنا یعنی سخت تکلیف میں ہونا، انگشت بدنا ہونا یعنی حیران ہونا۔ اس کا سینٹنس دیکھیں جی، بچے کے منہ سے یہ عالمانہ جواب سن کر میں تو انگشت بدنا رہ گیا، یعنی بچے نے کچھ ایسی بات کر دی کہ بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ اینٹ سے اینٹ بجانا، کسی شہر کو ویران اور برباد کرنا۔ اوس پڑنا یعنی مایوس کی حالت، ایک لاٹھی سب کو ہانکنا یعنی اچھے برے میں تمیز نہ کرنا۔ بہت سے ایسے بدتمیز بھی ہوتے ہیں جو ایک لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جیسے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے افسر کے بارے میں لکھا ہے، بعض افسر ایسے بصیرت ہوتے ہیں کہ ایماندار اور بددیانت ملازمت کو ایک لاٹھی ہانکتے ہیں۔ جی یہ بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ جی اشکلیں چھوڑنا یعنی شگوفے چھوڑنا، انوکھی بات کہنا۔ آج کل کے جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، واقعی لوگ اشکلیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ بال بیکا کرنا یعنی نقصان پہنچانا، بازار گرم ہونا یعنی کثرت ہونا، جس طرح کہ ہماری حکومت کا بازار دولت سے بہت گرم ہو گیا ہے، لیکن ہماری عوام تک وہ بازار نہیں پہنچ رہا۔ بسم اللہ کے گنبد میں رہنا، دنیا کے حالات سے بے خبر، تجربہ کار ہونا۔ اور بال کی کھال اتارنا یعنی بہت چھان بین کرنا۔ یہ بال کی کھال اتارنا تو رشتے والوں کے لیے سوٹ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ تحقیق کے معاملے میں بال کی کھال اتارتے ہیں۔ جی اچھا جی، بانچھیں کھیلنا، یہ بھی اکثر کہتے ہیں جی تمہاری تو بڑی بانچھیں کھیل لی ہیں، خیر ہے، یعنی بے حد خوش ہونا۔ بگلے جھانکنا یعنی جواب دینا پڑنا، شرمندہ ہونا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ ملزم، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے جب ملزم پر عدالت میں جڑا ہوئی تو وہ بگلے جھانکنے لگا۔ بینس کے آگے بین بجانا، نااہل کے سامنے اچھی بات کہنا۔ اور بخیے دینا، راز فاش کر دینا، جس طرح عمران خان نے تو بخیے دے رہی ہے ہمارے نواز شریف کی۔ بے نقد سنانا یعنی برا بھلا کہنا، گالیاں دینا۔ بیڑا اٹھانا، کسی کام کو کرنے یا کسی مہم کو سر انجام دینے کا ذمہ لینا۔ بھیڑ چال چلنا یعنی دیکھا دیکھی رسم نبھانا۔ اور برا فروختہ ہونا یعنی غصہ ہونا۔ اور بھائیں بھائیں کرنا یعنی ویران ہونا، جس طرح کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری سڑکیں بھائیں بھائیں کر رہی ہیں۔ بے باؤں کی پڑنا یعنی بہت مار پڑنا۔ اور بے پرکی اڑانا یعنی بے اصل بات کہنا۔ سلمیٰ کی بات کا کیا اعتبار، وہ تو ہمیشہ بے پرکی اڑاتی ہے۔ یہ تو سب کے لیے سوٹ کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ آج کل حالات چل رہے ہیں، ہر کوئی بے کرتا ہے۔ سو گائس سوری، ہمارے محاورات کہیں چلے گئے ہیں، ہم اس کا یہ آ گئے ہمارے محاورات۔ یس دیر از وی آر۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالنا یعنی اپنے عیب گننا۔ اچھا یہ تو ہم نے کر لیا تھا، سوری گائس، آگے چلتے ہیں۔ جی بات بنانا یعنی ہیلے بہانے کرنا۔ بات رہ جانا یعنی عزت رہ جانا، جس طرح اکثر شادی میں کہتے ہیں کہ اگر کھانا کم پڑ گیا ہے تو ہماری بات بگڑ جائے گی، اور اگر کھانا پورا ہو گیا تو مشکل سے پورا ہو گیا تو کہتے ہیں جی چلو اللہ نے ہماری بات رہے گی، عزت رکھ گئی۔ اچھا جی باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا۔ بے چراغ ہونا یعنی جانا، سنسان ہونا۔ پاپڑ بیلنا یعنی مشقت اٹھانا، جان جوکھوں کے کام کرنا۔ پتا پانی ہونا یعنی
ذرا آب ہونا ہے خوف زدہ ہونا، پالا پڑنا یعنی واسطہ پڑنا، پانی پھیر دینا یعنی برباد کر دینا، پانی بھرنا یعنی غلامی کرنا، اور پانی میں آگ لگانا متحمل مزاج کو بھڑکانا، پل بھرنا یعنی حملہ کرنا ٹوٹ پڑنا۔ اور اس کا سنٹینس ہے جی، بو کے بھیڑیا ہرن پر پل پڑے اور آن واحد میں اس کی تکہ بوٹی کر دی۔ او واو، یہ تو پارٹی ہوگی ان کی۔ پیٹ پتھر پر باندھنا یعنی کہ بھوک کا سامنا کرنا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جی نیکسٹ ون، دیر وی آر اینڈ جی، پانچوں گھی میں ہونا یعنی مزے ہونا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا یعنی بڑی احتیاط سے کام لینا۔ اور اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس پادر رکاب ہونا، یہ چند روز کا مہمان ہونا، پتھر کا جگر پانی کا ہونا یعنی بے رحم کو رحم آنا۔ یہ اچھے محاورے ہیں اور انہی سے ہمارے ایک ایک نمبر سے ہمارا میرٹ بنتا ہے۔ پگڑی چھالنا بے عزت کرنا، پھوٹ بہنا یعنی زار زار رونا اور پھوبارا ہونا، وارے نیارے ہو جانا یعنی تے اور ٹے سے اسٹارٹ ہے، ترکی و ترکی جواب دینا یعنی منہ توڑ جواب دینا۔ اکثر جیسے ہماری عورتوں کو چھوڑتے ہیں جو کہ ترکی و ترکی جواب دیتی ہیں، منہ توڑ جواب دے، اور پھر بہت خوش ہوتی ہیں کہ جی ہم نے تو اس کو ترکی و ترکی جواب دیا جی۔ ترکی تمام ہونا یعنی بہادری ختم ہو جانا، اور تصویر بنا دینا یعنی خیالت میں ڈال دینا، 3-5 کرنا یعنی جھگڑا کرنا بحث کرنا۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی 3-4 نہیں ہوتا ہے، دس از دا رائٹ ورڈ، 3-5 کرنا۔ اور 3 حرف بھیجنا، لعنت بھیجنا، یہ بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ جی کہتے ہیں آپ کو ہم 3 حرف بھیجتے ہیں یعنی لعنت بھیجتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ لعنت جب اللہ پاک نے شیطان ابلیس کو پڑھ دی تھی تو اس کی حالت کیا ہو گئی تھی، اور اس کو جنت سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ تو ہمیں بلا وجہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ 3-13 ہونا یعنی منتشر ہونا، تتر بتر ہونا، اینڈ طاقت و تاراج کرنا یعنی لوٹ مار کرنا، تکنی کا ناچ نچانا۔ یہ تو ساس اور بہو کے درمیان اس طرح کے ورڈز چلتے ہیں جی، میں نے اسے تکنی کا ناچ نہ نچایا تو پھر کہنا یعنی بہت پریشان کرنا۔ اکثر بہویں جو ہیں اپنی ساس کو تکنی کا ناچ نچاتی ہیں، جیسے دوسری بیوی نے تو اسے آتے ہی ایسا تکنی کا ناچ نچایا کہ وہ دنیا سے ہی بیزار ہو گیا۔ تن بدن میں آگ لگنا، بہت غصے میں ہونا، ٹسوے بہانا یعنی جھوٹ موٹ کر ہونا، ٹیڑھی کیل ہونا، کام کو بہت مشکل ہونا، ٹومک ٹوئی مارنا یعنی اٹکل سے کام لینا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوچتے سمجھتے کچھ نہیں، بس یوں ہی ٹومک ٹوئی مارتے رہتے ہیں جی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹس سے مس نہ ہونا یعنی ذرا بھی اثر نہ ہونا، ٹکا سا جواب دینا یعنی صاف جواب دے دینا جی۔ مرچے کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان کا لاگو ہونا یعنی دشمن ہونا، جامے میں پھولے نہ سمانا یعنی بہت خوش ہونا، اور جیز بجیز ازردہ ہونا یعنی ملازم نے جب تنخواہ میں اضافے کی درخواست کی تو مالک بہت جذب ہوا۔ اور جوا اتارنا یعنی آزاد ہونا، اور جوتیوں میں دال بٹنا، آپس میں پھوٹ پڑنا، جی چرانا یعنی کترانا، بچنے کی کوشش کرنا، جوتیاں چٹکانا یعنی مارے مارے پھرنا، جوتیاں سیدھی کرنا، بہت تعظیم کرنا، جنگل میں منگل ہونا، ویرانے میں رونق ہونا، جلتی پر تیل ڈالنا، جلتے جھگڑے کو اور بڑھانا، اور جان پر کھیلنا، ایسا کام کرنا جس میں جان کا خطرہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ہے جلی کٹی سنانا یعنی بہت برا بھلا کہنا، اور اس کے علاوہ ہے جل دینا، اور اس کا مطلب ہے چکمہ دینا، مطلب دھوکہ کرنا جی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس چراغ پا ہونا یعنی غصے کی حالت، کیفیت طاری ہونا، بے قرار ہونا، چراغ سحر ہونا یعنی مرنے کے قریب ہونا، چرکا
لگانا یعنی تکلیف پہنچانا، اور چشم نمائی کرنا یعنی تنبیہ کرنا، جھڑکنا، چھاتی پر مونگل دلنا یعنی کسی کے سامنے ایسا کام کرنا جو دوسروں کا ناگوار ہو، چھکے چھڑانا یعنی خواص گم ہونا، اس کے علاوہ چھل کرنا، چالاکی کرنا، چونٹی کو پڑ لگنا یعنی مرنے کے قریب ہونا، چونکڑی بھول جانا یعنی خواص ساختہ ہو جانا، چھوئی ہوئی ہونا یعنی بہت نازک اندام ہونا، چار چاند لگانا یعنی قدر و قیمت بڑھانا، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا۔ یہ والے محاورے سے تو آپ سب بھی واقف ہوں گے، یعنی بہت شرمندہ ہونا۔ چھاتی پر سانپ لوٹنا یعنی حسد کرنا، چھٹی کا دودھ یاد آنا یعنی مصیبت میں آرام کے دنوں کا یاد آنا ہے۔ جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہے اور خے۔ حرف آنا ہے بدنامی ہونا، کہ ایسا نہ کام کرو کہ بزرگوں پر حرف آئے اور ان کے نام کو دھبا لگے۔ خواص باختہ ہونا، گھبرا جانا، خاطر میں نہ لانا، پرواہ نہ کرنا، خدا لگتی کہنا یعنی انصاف کی بات کہنا، حفیف ہونا یعنی شرمندہ ہونا، ہاکہ اڑانا یعنی رسوا کرنا، مذاق اڑانا، ہاک چھاننا یعنی بہت جستجو کرنا، خاطر جمع رکھنا یعنی مطمئن رہنا، خون سفید ہونا، بے مروت ہو جانا، خمیازہ بھگتنا یعنی کسی کی غلطی کے بدلے نقصان اٹھانا، خون کے گھونٹ پینا یعنی غم و غصہ برداشت کرنا، خبر گرم ہونا یعنی چرچا ہونا، شہرت ہونا۔ جی آگے ہمارے پاس دال یعنی دانت کھٹے کرنا، عاجز کرنا، پسپا کر دینا، اور کے در پہ ہونا یعنی پیچھے لگنا، جیسے آپ کا دشمن پورا ملک خراب کرنے کے در پہ ہے اور آپ اپنی کرسی پر فکر میں ہیں، حیرت ہے۔ یہ جی پرائم منسٹر عمران خان کو تو نہیں کہا انہوں نے۔ دستبردار ہونا یعنی چھوڑ دینا، دکیاں اٹھانا رکھنا یعنی کوئی کسر نہ چھوڑنا، دکان بڑھانا یعنی دکان بند کرنا، دل بڑھانا یعنی غمگین ہونا، دم بھرنا یعنی محبت کا دعویٰ کرنا، دن پھرنا اچھے دن آنا۔ دن پھرنے والا بھی محاورہ آپ نے بہت یوز کیا ہوگا جی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اچھے دن لازمی لائے گا، ہمارے بھی دن پھر جائیں گے ایسے۔ دور کی کوری لانا یعنی دور کی بات سوچنا، اور دور دھوپ کرنا یعنی بہت کوشش کرنا، اور دھرنا دینا یعنی جم کر بیٹھ جانا۔ دھرنا سے تو صرف ہمیں ایک ہی نام یاد آتا ہے اور وہ ہے ہمارے پیارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب۔ دیدوں کا پانی ڈالنا یعنی بے حیا ہونا، دال میں کچھ کالا ہونا یعنی کچھ شک و شبہ والی بات ہونا، دانت کاٹی روئی کھانا، روٹی کھانا یعنی آپس میں بے حد الفت ہونا، دست نگر ہونا یعنی مدد کے لیے کسی کا محتاج ہونا، دامن تر ہونا یعنی گناہ گار ہونا، دھان پان ہونا یعنی دبلا پتلا ہونا، ڈکار تک نہ لینا یعنی ہضم کر جانا، جیسے ہماری حکومت جی نہیں بار بار حکومت سوری ہمارا بار بار نام لے کے ہم کہیں پھنسے نہ جائیں۔ لاکھوں کا مال ہضم کر گئے، ڈکار تک نہ لی۔ جی یہ اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کون ہضم کر گئے کون نہیں۔ نیکسٹ ہے جی ڈھارس بندھانا یعنی تسلی دینا، ڈھنڈیاں پھیرنا یعنی تلاش کرنا، اور ڈیرے ڈالنا یعنی قیام کرنا۔ اکثر لوگ مہمانوں کو اسی طرح سے کہتے ہیں جی اس نے تو گھر میں ڈیرے ہی ڈال لیا، واپس اس نے پتہ نہیں کب جانا ہے۔ جی میں نہیں کہہ رہی، یہ اکثر لوگوں کی بات کر رہی ہیں، آپ پلیز میرے پہ نہ آئیے گا۔ جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈنڈے بجانا یعنی آوارہ پھرنا، ڈورے ڈالنا یعنی پھانسنے کی کوشش کرنا، ڈنکا بجنا یعنی شہرت ہونا، ڈھونگ رچانا دھوکہ دینا، یہ بھی ڈھونگ رچانے سے بھی آپ کو واقف ہے۔ دیر اینٹ کی مسجد بنانا یعنی سب کی رائے کے خلاف چلنا، ذہن لڑانے یعنی غور فکر کرنا۔ سو گائز دیکھیں جتنے بھی محاورے ہیں یہ آپ سب اپنی لائف میں جانے انجانے میں ڈیلی کے بیسس پہ بھی بولتے ہیں، ویسے ہی آپ نے کبھی غور نہیں کیا، اور انہی محاوروں کی وجہ سے ہمارے پوائنٹس اچھے گین ہو سکتے ہیں۔ رات بھیگنا یعنی آدھی رات کے بعد کا عمل ہونا، رات دن نیک کرنا، سخت محنت کرنا، رائے کا پہاڑ بنانا یعنی معمولی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، راہ ہونا یعنی محبت ہونا، رفو چکر ہونا یعنی کھسک جانا، رنگ فک ہونا یعنی چہرے کا رنگ اڑ جانا، رنگ میں بھنگ ڈالنا یعنی خوشی میں رنج پیدا کرنا، رنگ لانا اثر دکھانا، اور روپ دھارنا یعنی شکل بنانا، روغن کاز ملنا یعنی خوشامد کرنا، رطب اللسان ہونا
یعنی تعریف کرنا. ریل پیل ہونا یعنی کثرت ہونا. زبان ضد ہونا یعنی مشہور ہونا. زبان ضد خاص ہے, یہ دیکھیں نا میر کے اکثر شعر زبان ضد خاص و عام ہے. زبان لال ہونا کنگ ہو جانا. اور زخم پر نمک چھڑکنا دکھی کو ستانا. اور زمین آسمان کے مبالغے کرنا یعنی کلابے ملانا. اور زمین کا گز ہونا یعنی وقت سفر و سیاحت میں گزارنا. زہرا آب ہونا سخت گھبرانا یا پتہ پانی ہونا. زیر زبر ہونا یعنی الٹ پلٹ کرنا. زمین میں گر جانا یعنی سخت شرمندہ ہونا. زہر کے گھونٹ بھی پینا یعنی غصے کو ضبط کرنا. زندہ درگور ہونا یعنی دکھ بھری زندگی گزارنا. سین اور شین گائز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آج ہم سارے محاورات کو کور کر لیں تاکہ پھر نیکسٹ ٹاپک کے پر ہم چلیں. سبق سر ہونا یعنی بے عزت ہونا. سر قلم کرنا یعنی سر کاٹ دینا. سیر چشم ہونا یعنی مطمئن ہونا بے نیاز ہونا. سمندر بلوانا یعنی تلاش بسیار بہت چھان پھٹک کرنا. سٹی گم ہونا آسان ہونا. سبز باغ دکھانا لالچ دینا دھوکہ دینا. سبز قدم ہونا یعنی منحوس ہونا. سورج کو چراغ دکھانا یعنی دانا کو دانائی سکھانا. سکوت توڑنا بول پڑنا. سیک پا ہونا یعنی آتش زیر پا ہونا غصے میں تل ملانا. سانپ سونگ جانا خاموشی چھا جانا یعنی سینت کرنا اور احتیاط سے رکھنا. اور سینگ سمانا یعنی جگہ ملنا. سوئے دشت بھاگنا یعنی جنون کی کیفیت میں مبتلا ہونا. یہ کچھ ہی ایسے محاورات ہیں جو کہ چینج ہے, باقی سب تو آپ کو آتے ہی ہیں. سروکار رہنا یعنی تعلق رہنا. سناٹے میں آ جانا یعنی حیران رہ جانا. شش پنج میں پڑھنا یعنی سوچ بچار کی کیفیت ہونا. شیر و شکر ہونا یعنی میل ملاپ ہونا. شیطان کی آنت یعنی طویل ہونا. اور شرط پدنا ہونا یعنی شرط لگانا. شگوفہ چھوڑنا یعنی نئی بات کرنا. شین کاف درست کرنا یعنی تلفظ صحیح ہونا. شاخ گزرنا یعنی ناگوار معلوم ہونا. شیخی بگاڑنا یعنی ڈینگ مارنا. اور شیشے میں اتارنا یعنی گرویدہ کر لینا. جی ہمارے پاس نیکسٹ پیج ہے سواد زواد اینڈ توئزم. صادق آنا چسپاں ہونا. سلواتیں سنانا اور گالیاں دینا. صبر پڑھنا مظلوم کے صبر کا اثر ہونا. صبر کا پیمانہ لبریز ہونا یعنی صبر نہ ہو سکنا. ضرب المثل ہونا یعنی کہاوت بن جانا مشہور ہونا. سو گائس یہ ویڈیو ہم سب کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے جن کے پاس کلید اردو بک نہیں ہے اور مارکیٹ میں اس وقت آپ ایکسیس بھی نہیں کر پاتے. تو اور یہ ایک بہت اچھا مٹیریل ہے, انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ لازمی فائدہ ہوگا. نیکسٹ پیج ہے ہمارے پاس. جی یہاں پہ ہے طرح دینا یعنی چشم پوشی کرنا. تاکہ نسیہ ہونا یعنی بھول جانا. طاق ہونا یا ماہر ہونا. ہر تشتے ازبام ہونا. رازے ظاہر کرنا. تومار باندھنا یعنی بات بڑھا کر بیان کرنا. طوطا چشم ہونا یعنی مطلبی ہونا آنکھیں پھیر لینا. ظلم توڑنا یا ظلم ڈھانا یعنی آفت جانا. آئین گائن پہ آگے ہم. آگ کرنا یعنی محروم کرنا. باپ نے بد اتوار بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دیا. عبرت پکڑنا یعنی سبق حاصل کرنا. عقل پر پتھر پڑنا یعنی بے سمجھی کی باتیں کرنا. عقل کے ناخن لینا یعنی ہوش کی بات کرو. عہدہ بڑھ آنا یعنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا. عشر کرنا حیران ہونا. اور اس کے علاوہ انکا ہونا نایاب ہونا. عید کا چاند ہونا یعنی کبھی کبھی نظر آنا. عقدہ دار ہونا یعنی مشکل آسان ہونا. صحیح. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی غبار آنا. غبار آنا یعنی کہ دل میں رنج پیدا ہونا. غبار نکالنا یعنی غصہ نکالنا. اور غصہ پینا یعنی کہ غصہ کو دبا لینا. غم غلط کرنا یعنی غم کو بھلانا. غم کھانا یعنی رنج اٹھانا. اور اس کے علاوہ گتر بوت کرنا یعنی گڈمٹ کرنا. فے اور کاف پہ آگے دی. فعل مچانا یعنی جھوٹ موٹ کر رونا. فاختہ اڑانا یعنی مزے کرنا عیش کرنا. اور اس کے علاوہ فراٹے بڑھنا یعنی تیزی سے گزر جانا. فراٹے بڑھنا کا دیکھیں جی. گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی ہمارے پاس سے گزر گئی.
اور اس کے علاوہ فکر چست کرنا، آوازیں کسنا، قافیہ تنگ کرنا یعنی عاجز کر دینا، قدم پھونک پھونک کر رکھنا، نہایت احتیاط برتنا، قدم لینا یعنی تعظیم کا جھکنا، کلی کھل جانا یعنی اصلیت کا ظاہر ہونا، قیامت ڈھالنا یعنی غضب کرنا، اس فلک ناہنجار نے ہم پر کیا کیا قیامتیں ڈھائی ہیں، اور قدم رنجہ فرمانا یعنی تشریف لانا، اور کارو رہ ملنا یعنی گہرا ربط ہونا۔ کاف گاف پہ آگے جی ہم کاغذ کھولنا یعنی عیب فاش کرنا، کاغذی گھوڑے دوڑانا یعنی بہت حد تک کتابت کرنا، کشیدہ خاطر ہونا یعنی ناراض ہونا، کان کھڑے ہونا یعنی چوکنا ہونا، اور کانٹوں میں گھسیٹنا یعنی شرمندہ ہونا، کشتیوں کے پشتے لگ جانا یعنی لاشوں کا ڈھیر لگ جانا، کفر ٹوٹنا یعنی ضد دور کرنا، کنارہ کرنا یعنی الگ ہو جانا، اور کوردبنا یعنی عاجز و مغلوب ہونا، کھل کھلنا یعنی کہ کھلے بندو اعلانیہ۔ بہت عیاش تو تھا ہی لیکن باپ سے ڈر تھا، اور جب باپ مر گیا تو خوب کھلنے لگ گیا۔ کالے کوسوں دور ہونا یعنی بہت فاصلہ ہونا، کچا چھٹا کہنا یعنی صحیح صحیح حال بیان کرنا، قطر بیونت کرنا یعنی کان چھانٹ کرنا، کمی بیشی کرنا۔ اس کا سینٹنس دیکھ لیں جی۔ سگر عورتیں قطر بیونت کر کے کم آمدنی میں بھی گھر کو بخوبی چلا لیتی ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس جی کھیت رہنا یعنی لڑائی میں مارے جانا، اور گاڑی چھیننا یعنی بہت محبت ہونا، گاؤں خورد ہونا یعنی ضائع ہونا، اور گردن ناپنا یعنی سر اڑا دینا، اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، ایک حال پر نہ رہنا، گل کھلانا یعنی عجیب کام کرنا، گلے کا ہار ہونا یعنی ہر وقت کا ساتھ رہنا، گنگے کا گر کھانا یعنی چپ سادھنا، اور گوڑے بیچ کر سونا یعنی بے فکری سے سونا، گنگا نہانا یعنی مشکل کام سر انجام دینا، گولر کا پھول کھلنا یعنی انہونی بات ہونا، گھی کے چراغ جلانا یعنی خوشیاں منانا، گرہ میں باندھنا یعنی یاد رکھنا، پلے باندھ لے۔ اور ہمارے پاس لام میم آ گیا ہے، انشاءاللہ یہ جلدی کور ہو جائے گا۔ لال پیلا ہونا یعنی غضبناک ہونا، لوہا ماننا کسی کے ہنر کا قائل ہونا، لٹو ہونا یعنی فریطہ ہونا، لکی کا فقیر ہونا، بے سوچے سمجھے باتیں پرانی باتوں کا پر کاربند ہونا، لنگوٹی میں پھاگ لینا یعنی مفلسی میں عیش کرنا، لام کاف بکنا یعنی بد زبانی کرنا، لے تو لال کرنا ٹال مٹول کرنا، اور لیپتا پوتی کرنا یعنی چاپلوسی کرنا، لٹیا ڈبو دینا یعنی بات بگاڑنا، تباہ و برباد کرنا، اور لے دے کر کرنا یعنی ملامت کرنا، اینڈ ماتھا ٹنگنا یعنی کسی کام سے متعلق اس سے پہلے سے برے اثار ظاہر ہونا، مانگ اجڑنا یعنی بیوہ ہونا، مجرا کرنا حساب میں وضع کرنا، مسیں بھیگنا یعنی جوانی کا آغاز ہونا، مضحکہ اڑانا یعنی ہنسی اڑانا، اور منہ دیکھتے رہ جانا یعنی حیران رہ جانا، منہ کی کھانا یعنی شکست کھانا، مٹھی گرم کرنا یعنی رشوت دینا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نون اور واؤ آ گیا جی۔ ناک بھو چڑھانا یعنی تیوری چڑھانا، ناک کو چنے چبانا یعنی بہت دکھ کرنا، نہال کرنا یعنی خوش کرنا، 9 2 11 ہونا یعنی رفو چکر ہونا، ناک کا بال ہونا یعنی منہ چڑھانا، چڑھا ہونا، نالش کرنا یعنی مقدمہ دائر کرنا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ساہوکار نے قرض ہوا پر نالش کر دی۔ بیچ میں آپ کو میں سینٹنسز اس لیے بتائی جا رہی جو کہ ذرا تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں تاکہ آپ کو وہ یاد رہ پائیں۔ نحاس چڑھنا یعنی رسوائی عام ہونا، ان برسر اقتدار حاکموں کی بدعنوانیاں کوئی ڈھکی چھپی نہیں بلکہ ہر جگہ ان کا نحاس چڑھ چکا ہے یعنی رسوائی عام ہو چکا ہے۔ 99 کے پھیر میں پڑنا یعنی روپیہ جمع کرنے کی فکر میں پڑنا، 9 13 22 کرنا یعنی ٹرکانا ٹالنا، وبال جان ہونا یعنی مصیبت کا باعث ہونا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی یہاں پہ یہ کر لیا تھا جی، وضع بدلنا یعنی طور طریقہ بدلنا، وقت کاٹنا یعنی وقت گزارنا، واہی تباہی بکنا یعنی بیہودہ باتیں کرنا، وارے نیارے ہونا یعنی خوب فائدے اٹھانا، وجد میں آنا یعنی مست ہو جانا،
اور اس کے علاوہ ہے اور یہ رہ گیا چھوٹی ہے. ہاتھ بٹانے یعنی مدد کرنا، ہاتھ اٹھانا دست بردار ہونا، اور ہوا دینا یعنی اشتعال دینا، اور اس کے علاوہ ہاتھ رنگنا یعنی نفع کمانا، ہاتھ ملنا یعنی پچھتانا، ہاتھوں کے طوطے اڑنا یعنی خاص باختہ ہونا، ہوا سے باتیں کرنا یعنی بہت تیز ہونا، ہتھیلی پر سرسوں جما لینا یعنی کہ نہایت پھرتی سے کوئی کام کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا یعنی کوشش کرنا، ہوائی قلعے تعمیر کرنا یعنی زبانی منصوبے بنانا. اس کے علاوہ جی ہمارے پاس یہ ختم ہو گئے ہیں. اور ہو کا عالم ہونا یعنی اچار سنسان ہونا، ہفت ہواں کا سر کرنا یعنی نہایت مشکل کام کرنا، یاوری کرنا یعنی مدد کرنا، یک جانو دو قالب ہونا یعنی نہایت گہرے دوست ہونا، یاد اللہ ہونا یعنی جان پہچان واقفیت ہونا، اور یدت والی رکھنا یعنی نہایت مکمل مہارت ہونا. سو گائز یہ ہمارے محاورے تھے جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر بھی ہم بولے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہ ہمیں نہیں آئے، ان کی میں نے سینٹنسز ریپیٹ کر دی ہیں. دیز آر دی ویری امپورٹنٹ فار PMS اردو. سو اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی بھی ریکمنڈیشن یا کوئی بھی چیز چاہیے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ اگین.